اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ برکتیں دینے والی وہ ذات ہے کہ جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے۔ محترم احباب، معذرت کے کل طبیعت کی خرابی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ پرسوں جس وقت قرآن حکیم کھولا تھا درس کے لیے تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 سامنے آئی تھی، اور اسی کے متعلق میں نے چند گزارشات عرض کی تھیں، اور اس کے مطابق یہ مسئلہ واضح کیا تھا کہ برکتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور برکتیں دے سکنے والا نہیں ہے۔ البتہ درس کے ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ کئی چیزیں یا شخصیات باعث برکت ضرور ہوتی ہیں، لیکن برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ باعث برکت ہونا اور چیز ہے، برکات دہندہ ہونا اور چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باعث برکت ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی باعث برکت۔ یہ ہمارا رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی باعث برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وہدی للعالمین۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیت اللہ کو بھی برکتوں والا باعث برکت ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم کو بھی باعث برکت فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک مصدق الذی بین یدیہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارض فلسطین کو باعث برکت فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم السجدہ میں اس پوری زمین کو بھی باعث برکت فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اپنی برکتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ ہود کے اندر قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کا گھرانہ، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اپنی برکتوں کا تذکرہ فرمایا۔
رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورہ ہود۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے باعث برکت ہونے کا لفظ ذکر فرمایا ہے قرآن حکیم میں، سورہ مریم میں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ تو بہرحال برکتیں دینے والا تو صرف اللہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باعث برکت ضرور ہیں۔ اس کی تعبیر ہم برکتوں والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن برکتوں والے والی جو تعبیر ہے اس میں احتیاط کر کے کہ برکتوں والے سے مراد برکتیں دینے والے نہیں بلکہ باعث برکت۔ تعبیر کی جا سکتی ہے برکتوں والے نبی، لیکن باعث برکت مراد لے کر تعبیر کی جا سکتی ہے، برکات دہندہ مراد لے کر یہ تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ واللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اوپر بڑی برکتیں فرمائیں، حتیٰ کہ ایسی برکتیں بھی کہ جو معجزانہ انداز رکھتی ہیں تو وہ بھی سامنے آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، اگرچہ وہ صادر تو ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، لیکن معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ معجزہ کا فاعل اللہ ہوتا ہے، معجزہ کا فاعل نبی نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے صرف میں ایک دلیل جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ معجزہ ہے نا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے؟ معجزہ تو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن یہ کلام اللہ کا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذاتی کلام قرار دے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ سیدھا سیدھا کافر ہو جائے گا۔ تو معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے معجزات جو ہیں ان کے فاعل اللہ ہی ہیں، لیکن میں نے دلیل کے طور پر وہ ذکر کیا کہ جس کا فاعل کسی اور کو کوئی قرار دینے کی جرات ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کوہ طور پر جب پہلی دفعہ ان کی لاٹھی سانپ بنی ہے تو ڈر کے بھاگے ہیں۔ اگر اپنے اختیار سے بنائی ہوتی، معجزہ اپنے ہاتھ میں ہوتا، اپنے اختیار میں ہوتا، تو پھر تو ڈر کے بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی نا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تو اندازہ تک بھی کوئی نہیں تھا کہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ اللہ واللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شہید ہو گئے، اور اس حال میں شہید ہو گئے کہ کئی لوگوں کے، خاص طور پر یہودیوں کے قرضے دینے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، آقا میرے والد مقروض فوت ہو گئے ہیں، بڑے سارے قرضے دینے ہیں، اور میری مالی حالت بھی ایسی کوئی نہیں کہ میں وہ سارے قرضے چکا سکوں۔ یہودیوں کے قرضے ہیں، آقا ذرا سفارش کر دیجیے ان یہودیوں کے آگے کہ میرے باپ کے قرضے جو ہیں وہ معاف کر دیں یا ان کے اندر کوئی کمی کر دیں، تخفیف کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان یہودیوں کو بلایا جن کے قرضے دینے تھے، ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ وہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، اس کا بیٹا جابر، اس کی اتنی حیثیت کوئی نہیں، تو قرضوں کو معاف کر دو یا کوئی کمی کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو پائی پائی وصول کریں گے، ہم نے تو سارا وصول کرنا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں معاف کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا۔ اللہ واللہ، بعض اوقات معجزہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ معجزے کا وقت آ گیا ہے، اور بعض اوقات نہیں بتاتے اللہ رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کا پہلے نہیں بتایا گیا تھا تو وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے اظہار کر دیا کہ محبوب آپ کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہونے والا ہے۔ حضرت جابر کو بلایا۔ جابر، گھر کے اندر کوئی کھجوریں پڑی ہیں؟ جی آقا کچھ کھجوریں تو ہیں۔ جابر ایسا کرو، وہ کھجوریں جو ہیں نا میری طرف بھیجو، لیکن جو الگ الگ قسم کی کھجوریں ہیں نا ان کو الگ الگ ہی رکھنا ہے، اکٹھی نہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر تشریف فرما ہو گئے اور کہا کہ یہ کھجوریں میرے ارد گرد رکھ دو۔ الگ الگ قسم کی کھجوریں ارد گرد رکھ دی گئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ جابر، جن جن کے قرضے دینے ان کو بلا لاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے قرضوں کے مطابق کھجوریں تول تول کے لیتے جاؤ۔ وہ سارے یہودیوں کے قرضے جو ہیں وہ ادا ہو گئے، جتنی جتنی کھجوریں جس جس کے قرض کے بدلے میں بنتی تھیں۔ حالانکہ کھجوریں تو بالکل تھوڑی ساری تھیں جو کہ ایک چٹائی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پڑی تھی، لیکن سارے یہودی جو ہیں ان میں سے تول تول کے لے کے جا رہے ہیں۔ سب کے قرضے پورے عطا ہو گئے، اور بعد میں بھی دیکھا گیا کہ کھجوریں بالکل اتنی ہی پہلے جتنی پہلے موجود تھیں اتنی ہی کھجوریں بعد میں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں، میرے آقا باعث برکت ہیں۔ یہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا ہے اور آ کے عرض کرنے لگا کہ آقا اب تو بھوک کی حالت یہ ہو گئی ہے، بھوک کی وجہ سے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ دشمن کو محسوس ہو کہ یہ خالی پیٹ نہیں ہے، پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں، تو پتھر باندھ کے اپنے پیٹ کو جو ہے نا وہ بڑا ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو آقا کیا بنے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا، اور ایک روایت کے مطابق اس صحابی کی نسبت بڑا پتھر بندھا ہوا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس نظارے کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ صحابی اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی صحابی سے۔ جلدی سے گھر گئے، اہلیہ سے کہا کہ کچھ بھی گھر میں ہے اگر کچھ کھانے پکانے کے لیے تو بناؤ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بھوک کی حالت میں ہے، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ان کو بلانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ یہ کچھ جو پڑے ہوئے ہیں ان کو پیس کے روٹیاں بنا لیتی ہوں، یہ بکری کا ایک بچہ ہے اس کو ذبح کر کے گوشت بنا دیجئے، میں اس کو پکا لیتی ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے آہستہ سے عرض کیجئے گا کہ کوئی 4-5 بندوں کو ساتھ لے کے آ جائیں، زیادہ کھانا تو بن نہیں سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے نکلتے ہیں، بیوی جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کان میں آ کے کہا کہ آقا کوئی 4-5 لوگوں کو ساتھ لے کے آ جائیے، کھانا بنایا ہے ہم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جابر بنایا کیا ہے؟ حضرت جابر نے بتا دیا کہ یہ کچھ انتظام تھا، یہ بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ جابر بہت ہے، جابر بہت ہے۔ یہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، حضرت جابر سے کہا
کہ جابر جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ جب تک ہم نہ آئیں تو چولہے سے ہنڈیا اتارنی کوئی نہیں، اور روٹیاں تنور کے اندر لگا تو لے لیکن نکالنی کوئی نہیں۔ اب روٹیاں تنور کے اندر لگائی ہوں، زیادہ دیر رہیں تو جلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، چولہے کے اوپر ہنڈیا زیادہ دیر رہے جلنے کا خدشہ موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہنڈیا بھی اتارنی کوئی نہیں، روٹیاں بھی نکالنی کوئی نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو صحابی کو نبی کی بات کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ انہوں نے سوچا تک بھی نہیں کہ روٹیاں جو ہیں وہ جل جائیں گی، ہنڈیا جل جائے گی۔ بیوی کو جا کے ایسے ہی کہنے کے لیے وہ دوڑے۔ جب وہ جا رہے ہیں نا، ابھی تھوڑے فاصلے پہ گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی سری آواز لگا دی، اوے سارے احد والو آ جاؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر پریشان کہ میں نے کون سی اتنوں کی دعوت کی ہے؟ اللہ اللہ، احد نہیں، خندق والے غلطی ہو رہی تھی۔ تو حضرت جابر پریشان کہ میں نے تو کہا تھا کہ 4-5 لوگوں کو لے کے آ جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے کہہ دیا ہے۔ اللہ اللہ، اب وہ پریشان ہو کے جلدی سے گھر کی طرف بھاگے، بیوی سے جا کے کہنے لگے کہ کچھ اور بھی ہے تو جلدی سے بناؤ، نبی اکرم تو کئی سارے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں، سینکڑوں صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ گھر میں اگر پہلے کچھ 4-5 بندوں کا بن رہا ہے، اب کچھ اور گھر میں ادھر ادھر سے کوئی نکل بھی آتا تو چلو 4-5 کی بجائے 8-10 کا بن جاتا، اور کتنا بن جانا تھا۔ لیکن ایک اضطراری کیفیت کے اندر بھاگ کے گئے ہیں کہ کچھ اور بھی ہے تو جلدی سے بناؤ۔ بیوی نے کہا حوصلہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتایا تھا کہ بنا کیا ہے؟ ہاں بتایا تو میں نے تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب آپ نے بتایا تھا اس کے باوجود وہ سب کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر اللہ انتظام کرے گا۔ اللہ اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ پورا لشکر پہنچ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر کے اندر تو پورے آ نہیں سکتے ہیں، کوئی کسی قریبی میدان میں بیٹھا ہوگا، کوئی کسی قریبی بیٹھک میں بیٹھا ہوگا، کوئی گلی میں بیٹھا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہنڈیا اتارو، ہنڈیا میں سے سالن نکال کے دے دو، اور روٹیاں جو ہیں وہ تنور میں سے نکال کے تقسیم کرنی شروع کر دو۔ سارے لشکر کے اندر روٹیاں بھی پوری ہو گئیں، روٹی مزید لگائی کوئی نہیں جا رہی، نکالی جا رہے ہیں۔ سارے لشکر کے اندر ہنڈیا بھی جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور سارے لشکر کو دینے کے بعد بھی ہنڈیا اسی طرح بھری ہوئی موجود ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا باعث برکت ہیں، بڑی برکتوں والے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، تو مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا گیا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین حاصل کرنے کے لیے، یہ دور دراز کے طلباء یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو وہ جو صفہ کا چبوترا ہے وہ ہاسٹل ہے ان کا، اس ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں وہ۔ اب ان ہاسٹل والوں کا گزارا کس طرح ہوتا ہے کہ مدینہ کے لوگ جو کچھ گھروں میں کھانا وغیرہ بنتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ صفہ والوں کے لیے بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن حالات مدینہ کے لوگوں کے اپنے بھی بڑے تنگ، کئی دفعہ کوئی چیز پہنچتی ہے، کئی دفعہ فاقے کرنے پڑتے ہیں صفہ والوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صفہ والوں میں سے تھے۔ تو ایک دفعہ مسلسل فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے مسجد سے نکلے، ایک ایسے چوراہے کے اندر کہ جہاں سے زیادہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے، تو وہاں پہنچ گئے کہ کسی کا تو دھیان پڑے گا، کوئی تو خیال کرے گا مجھے کوئی کھانے کی دعوت ہی دے دے۔ اللہ اللہ، خود دار ہیں، خود ہاتھ پھیلانا وہ تو گوارا نہیں ہے، لیکن چوک کے اندر چلے گئے۔ اتفاق کی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اب انہوں نے توجہ دلانی چاہیے کہ مجھے بھوک لگی ہے، توجہ دلانے کے لیے
آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ غالباً آیت بھی کوئی ایسی تھی کہ جس میں بھوکوں کو کھلانے کی ترغیب ہے، تو آیت کا مفہوم پوچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال نہیں کیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، انہوں نے آیت کا مفہوم بتایا اور آگے نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی آیت کا مفہوم ان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی خیال نہیں کیا، مفہوم بتایا، آگے نکل گئے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی آیت کا مفہوم پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہنے لگے جب ابو ہریرہ سے سچ بتاؤ نا کہ بھوک لگی ہے۔ جی آقا ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ بھوک لگی ہے۔ اچھا ابو ہریرہ آ جاؤ، پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے کیا میسر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس مہمان کو لے کے گھر آ جاتے ہیں، ازواج مطہرات کو پیغام بھیجتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کے لیے کسی کے پاس ہے تو لے آؤ، مہمان آیا ابو ہریرہ۔ اللہ اللہ، اب ازواج مطہرات کی بھی حالت دیکھیے کہ ساری ازواج مطہرات کے گھروں میں سے صرف ایک پیالہ دودھ آیا، بس یہی ہے کھانے پینے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید لگی کہ مجھے ابھی حکم ہوگا کہ میں پیوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابو ہریرہ اگر تجھے بھوک لگی ہے تو وہ صفہ والے باقی بھی تو بھوکے ہوں گے نا، تو یہ تھوڑا انتظام ہوا ہے، جاؤ نا سب کو بلا لاؤ۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے تو اس وقت بڑی ضرورت ہے، تو یہ اتنے لوگوں کا اس سے بنے گا کیا، لیکن اب نبی قسم کا حکم تھا تو چلے گئے، جا کے بلا کے لے آئے۔ ہو سکتا ہے دل میں یہ بھی سوچا ہوگا کہ پہلے تو مینوں ہی دیں گے نا، میں کوئی چھڈا گا تو پھر کسی اور پاس الباری آئے گی، ہو سکتا ہے دل میں سوچا ہو، اپنے ذوق کے مطابق جو ہے بطور مزاح عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سارے صفہ والے آگے نا تو نبی قسم نے حکم پھر ایک اور دے دیا، ابو ہریرہ یہ دائیں طرف سے پلانا شروع کر دو نا۔ خود حضرت ابو ہریرہ کو پینے کا حکم ہی کوئی نہیں ہوا، دائیں طرف والے کو پہلے پلاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ بڑھا دیا دائیں طرف والے صحابی کی طرف۔ اللہ اللہ، دیکھتے تو ہوں گے اور سے کہ کدھا کو بچ دے، اللہ اللہ، لیکن بہرحال وہ دائیں طرف سے ایک صحابی نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، سارے صحابہ نے پوری طرح سیر ہو کے پی لیا۔ اللہ اللہ، ہے صرف ایک پیالہ دودھ۔ جب سارے صحابہ نے پی لیا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیو۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے بھوک تو بڑی لگی ہوئی تھی، خوب سیر ہو کے پیا۔ جب سیر ہو کے پیالہ سائڈ پہ کیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اور پیو نا۔ اب سیر ہو کے تو پہلے پی لیا تھا، بھوک تو ختم ہو گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا تھوڑا سا اور پی لیا۔ پھر سائڈ پہ کرنے لگے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اور پیو نا۔ اب تیسری دفعہ بھی کوئی ایک دو گھونٹ لگا لیے جتنی کوئی ہمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ پھر حکم دے دیا ابو ہریرہ اور پیو نا، تو کہنے لگے آقا پہلی دفعہ ہی خوب پیٹ بھر کے پی لیا تھا، بعد میں 2 دفعہ تو آپ کے حکم کی تعمیل میں پیا ہے، اور اب تو مزید پینے کی بالکل گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، اب اگر مزید پیوں گا تو وہ تو کیا آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر اب پیالہ مجھے دے دو، تو آخر پہ پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو تب وہ پیالہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ اللہ اللہ، یہ ہے حقیقی پیر، یہ حقیقی پیر ہیں کہ آخر پہ خود پی رہے ہیں۔ ہمارے جو پیر بنے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ساڑھنوں پہلے کھوائی جاؤ تو جو کچھ بچے گا تو پھر تو ڈل جائے گا، برکت بھی کوئی نہیں ہوندی انہاں دی کہ کوئی بچن والے کو امید رکھی جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر زیادہ راہ کم ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آقا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، زیادہ راہ کم ہو گیا ہے، تو سواری کے اونٹوں میں سے پھر کسی کو ذبح کر لیں۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے سواری کے اونٹوں سے کسی کو ذبح کر لو۔ اللہ اللہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ سواری کا اونٹ ذبح ہونے لگا ہے تو وہ جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا اگر سواری کے اونٹ اس طرح ذبح ہونے لگ گئے تو بعد میں تو سواریوں کی بھی دقت ہو جائے گی، سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ اللہ سے دعا کیجئے نا کہ اللہ کوئی ایسی برکت عطا فرما دے کہ یہ اونٹ ذبح کرنے کی نوبت کوئی نہ آئے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ چلو بھائی اونٹ ذبح نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جس کے پاس بھی جتنا کوئی زیادہ راہ ہے وہ سارا لے کے آ جاؤ۔ تو وہ سارا جو لے کے آئے، صحابہ کرام کو تھوڑا بہت جمع ہوا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ جتنی بھی میں نے روایتیں پڑھی ہیں ساری بخاری کی روایتیں پڑھی ہیں، کوئی بھی کمزور روایت نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر یہاں پہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ تو گویا کہ برکتیں دینے والا وہ اللہ ہی ہے، برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ باعث برکت ضرور ہیں، بڑی برکتوں والے ہیں، لیکن برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو حدیث میں باقاعدہ لفظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سامان جب آ گیا، زیادہ راہ آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ اب اپنے اپنے برتن لے آؤ اور بھر بھر کے لے جاؤ۔ تو سارے لشکر کے سارے برتن جو ہیں وہ سامان سے بھر دیے گئے، اور وہ سامان جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ کافی ہو گیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ ہم پہنچے، 1400 صحابہ تھے۔ حدیبیہ کے کنویں میں دیکھا کہ پانی ہے کوئی نہیں، تو اب 1400 صحابہ کرام ہیں، پانی کا انتظام کوئی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام کہ کیا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی صحابی کے پاس کوئی تھوڑا بہت پانی ہے تو لاؤ۔ وہ پانی لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور پھر کلی کر دی حدیبیہ کے کنویں میں۔ اور ساتھ یہاں پر بھی حدیث میں بخاری کی روایت، یہاں پر بھی لفظ ہے کہ ساتھ دعا کی، اور پانی دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کنویں کے اندر اوپر چڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر ساری سواریوں تک کو بھی جو ہے وہ سیراب کر دیا گیا، سارے افراد جو ہے وہ بھی سیراب ہو گئے، سواریاں تک بھی جو ہے وہ سیراب ہو گئیں۔ حضرت عمر بن الجاد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 1 دینار عطا کیا۔ 1 دینار دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سے 1 بکری خرید لاؤ۔ حضرت عمر بن الجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا کرنے کے کچھ مہارت رکھتے تھے، تو وہ 1 دینار کی 1 بکری خریدنے کی بجائے 1 دینار کے اندر 2 بکریاں خرید لی انہوں نے۔ اب 2 بکریاں خرید کے پھر 1 بکری کو فروخت کر دیا 1 دینار میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا تھا، انہوں نے اس 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی، اور پھر دوسرا سودا کیا کسی اور بندے سے، اور 1 دینار کے اندر بکری کو بیچ دیا، 1 بکری بھی اب آ گئی، اور وہ دینار بھی جو ہے وہ اسی طرح پھر موجود ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری بھی حاضر کر دی اور دینار بھی حاضر کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سننے کے بعد ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ اللہ تیرے رزق میں اور تیرے سودے کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، تو جو بھی سودا کرے اس کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن الجاد اس کے بعد کبھی مٹی کا بھی سودا کرتے تھے نا، تو اس کے اندر بھی اتنا نفع ہوتا تھا کہ جیسے مٹی بھی سونا بن گئی ہے۔ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام یہ قرآن حکیم، یہ مہینہ رمضان کا برکتوں والی رات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ، سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا، یہ ساری چیزیں بڑی باعث برکت ہیں۔ لیکن بہرحال
دوسری طرف یہ عقیدہ بھی پختہ رکھنا ہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. یہ ساری ہستیاں اور یہ ساری اوقات یا سارے چیزیں یہ باعث برکت ضرور ہیں لیکن برکتیں دینے والا اور کوئی نہیں، وہ صرف اللہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.